السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو دین کی موٹی موٹی باتیں اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سحر اور جادو وغیرہ کے متعلق گفتگو کریں گے کہ ان سے ہم کیسے بچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کریں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے کیسے بچائیں اور محفوظ کریں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جادو کے متعلق۔ جادو یہ ہے کیا؟ تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے اندر شیطان سے مدد حاصل کی جائے اور اس کام کے وجود ہونے کے اسباب نظروں سے اوجھل ہوں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی ایک حقیقت مسلمہ حقیقت ہے جس کے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین اور جناتوں نے کفر کیا اور ان لوگوں نے لوگوں کو جادو کی تعلیم دی۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی زندگی میں تو کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی فتنہ فساد پھیلا سکے۔ البتہ ان کے انتقال کے بعد جنات اور شیاطین نے یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے اور پھیلانی چاہیے لوگوں کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو سے اپنی حکومت چلا رہے تھے، اور اس بات کو اس زمانے کے بنی اسرائیل میں سے ایک اکثر طبقہ نے مان لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ لوگ ایک بادشاہ کی حیثیت سے دیکھتے تھے، ایک نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھتے تھے۔ قرآن آیا اور اس نے نبی سلیمان علیہ السلام کے دامن سے اس غلاظت کو پاک کیا، اور قرآن نے یہ بات بتلائی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہ اللہ کی دی ہوئی حکومت تھی۔ البتہ جادو اور ٹوٹکے اس زمانے میں جو پھیلے وہ شیاطین کی وجہ سے پھیلے، شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جادو حق ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ایک یہودی جس کا نام لبید تھا، لبید بن عاصم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال اور آپ کی کنگھی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، اور سحر کر کے اس چیز کو ایک کنویں کے اندر دفن کر دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک پریشان رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقاہت پیدا ہونے شروع ہوئی، کمزوری پیدا ہونے شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سرہانے اور ایک پیتانے کھڑے ہوئے، اور ایک پوچھ رہا ہے کہ ان پر کیا ہوا، تو دوسرا شخص کہہ رہا کہ ان پر جادو ہوا۔ پھر پہلے شخص نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا، تو دوسرے شخص نے کہا جادو لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے کیا۔ پھر اس پہلے شخص نے یہ سوال کیا کہ وہ جو جادو کیا ہے وہ کس چیز پر کیا ہے اور وہ کہاں ہے، تو دوسرے شخص نے جواب دیا جادو ان کے بال اور ان کے کنگھی پر کی گئی ہے، اور وہ چیزیں فلاں قبیلے کے اندر ایک کنواں ہے اس کے اندر تہ میں رکھا گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور آپ جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو اس جگہ بھیجا اور اس کنویں سے ان چیزوں کو نکالا، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بال بھی ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنگھی میں لپٹے ہوئے تھے، جسے یہودی نے چالاکی سے حاصل کیا تھا،
اور اس کے ساتھ ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں چند سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 2 سورتیں لے کر آئے۔ اللہ کی شان کہ اس موم کے پتلے کے ساتھ ایک دھاگا بھی تھا جس میں 11 گڑھیں بندھی ہوئی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان 2 سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ان گرہوں کے تاگے کے ہر گرہوں کو کھولتے جائیں۔ اس طریقے سے وہ 11 گرہیں کھلیں اور ادھر ان 2 سورتوں کے اندر کل 11 ہی آیتیں تھیں، تو یہاں 11 آیتوں کی تلاوت مکمل ہوئی اور وہاں 11 گرہیں کھولی گئیں اور ساتھ میں اس موم کے پتلے سے سوئیاں بھی نکالی گئی۔ اور جب آخری آیت پڑھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تھا ہی نہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم سے پوچھا تو اس نے اقرار بھی کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، حتیٰ کہ اس واقعے کا چرچا کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا۔ اس بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کیا گیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے خود بچاؤ کے لیے قرآن کی یہ 2 آیتیں نازل کی، یہ 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس سے بات معلوم چلی کہ جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اس کا حل نکالنا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 نبوی طریقے بیان کروں گا۔ پہلا جس کے بارے میں آتا ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو، اس سے شیاطین گھروں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے متعلق صحیح کی روایت ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا رحمت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی افسوسناک بات ہے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے باطل لوگ یعنی جادوگر اور ساحر لوگ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس 2 روایتوں سے معلوم چلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، شیاطین و جنات سورہ بقرہ پڑھنے والوں سے دور رہتے ہیں۔ دوسرا ایک نسخہ جو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کعب احبار اور وہب منبہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس بات کو سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے حکم السحر والکہانہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ بیری کے 7 پتوں کو لے کر اسے پیس دیا جائے اور اسے ایک برتن میں ڈال کر اس میں اتنا پانی رکھا جائے جس سے آدمی غسل کر لے۔ اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اعراف کی 117 سے لے کر 119 آیت، سورہ یونس کی 79 سے لے کر 82 آیت تک، سورہ طٰہٰ کی 65 سے لے کر 69 تک پڑھ کر اس پانی میں دم کر دیا جائے، پھر مریض کو 3 بار وہ پانی پلایا جائے اور اس کے بعد اس پانی سے اسے غسل دیا جائے، تو انشاءاللہ وہ مرض ہو یا سحر ہو یا جادو ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا اثر اس سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 نسخے جو حدیث میں آئے ہیں اور جو صحابہ کرام سے منقول ہیں اور جو سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالے میں لکھا ہے، یہ 2 نسخے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان نسخوں کو اگر اپنایا جائے تو انشاءاللہ اگر کسی پر سحر ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو تو اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سحر کے متعلق مزید تفصیلات کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے اور ایک اور نئے ویڈیو کو لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.